بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو میڈیسن انفارمیشن چینل۔ ناظرین، اگر آپ نئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے میڈیسن انفارمیشن چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں لیفلاکس کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے لیفلاکس ٹیبلٹ اینڈ انجیکشن کے یوزز اینڈ بینیفٹس اور استعمال کا طریقہ، سائیڈ ایفیکٹس، پریکاشن اینڈ کنٹرا انڈیکیشن اینڈ انٹریکشن آف ڈرگز ود لیفلاکس۔ دوسری ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے، لیکن اس ویڈیو میں آج ہم بات کرتے ہیں یوزز اینڈ بینیفٹس آف لیفلاکس کو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیفلاکس کے جنیرک نیم کی۔ لیفلاکس میں لیووفلاکساسین ہیمی ہائڈریٹ ہوتا ہے جو اینٹی بایوٹکس کے کوئنولون گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بیکٹیریا کی افزائش کو روکنے کا کام کرتی ہے۔ کوئنولونز کو عام طور پر بیکٹیریل انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، لیفلاکس گولی اور انجیکشن فارم میں موجود ہے۔ گولی لیفلاکس 3 اسٹرینتھ میں ہوتی ہے: ٹیبلٹ لیفلاکس 250 mg، ٹیبلٹ لیفلاکس 500 mg، ٹیبلٹ لیفلاکس 750 mg۔ انجیکشن لیفلاکس 2 اسٹرینتھ میں موجود ہوتا ہے: انجیکشن لیفلاکس 500 mg اینڈ انجیکشن لیفلاکس 750 mg 750 mg میں موجود ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یوزز اینڈ بینیفٹس۔ ناظرین، لیفلاکس کو مندرجہ ذیل بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے: UTI یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی کہ پیشاب کی نالی کا انفیکشن، ٹائیفائڈ بخار، اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن سانس کی اوپر والی نالی کا انفیکشن، اینڈ لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن اور سانس کی نیچے والی نالی کا انفیکشن، کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا، سالمونیلسس، انفیکشن آف دی اورل کیویٹی، اوٹائٹس میڈیا، سائنوسائٹس، لائم ڈیزیز، مینیجائٹس یعنی کہ گردن توڑ بخار، اینڈوکارڈیٹائٹس، ایچ پیلوری انفیکشن، سکن انفیکشن یعنی کہ جلد پر کسی قسم کا انفیکشن، پیراتھائرائڈ فیور، پروستھیٹک جوائنٹس انفیکشن، ٹانسلائٹس، فرنجائٹس، سسٹائٹس، یوریتھرائٹس، امپیٹیگو، سیلولائٹس، فرنکولائسس، پروستھیٹک جوائنٹ انفیکشن، انکمپلیکیٹڈ جینٹل کلیموڈیل انفیکشن، نان گونوکوکل یوریتھرائٹس، انکمپلیکیٹڈ گونوریا یعنی کہ سوزاک کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان بیماریوں کے علاج کی تفصیل کے بارے میں۔ پہلے تو صرف بیماریوں کا نام بتایا گیا ہے کہ ان بیماریوں کے علاج کے لیے لیفلاکس استعمال کی جاتی ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ان کی ڈیٹیلز کے بارے میں۔ ناظرین، سائنوسائٹس، شدید سائنوسائٹس اکثر نزلہ زکام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناک بند ہو جاتی ہے اور ناک بھری ہوئی رہتی ہے جو آپ کے سائنسس کو روک سکتی ہے اور بلغم کی نکاسی کو روک سکتی ہے۔ شدید سائنوسس اکثر عام نزلہ زکام کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ وائرس سے ہونے والا انفیکشن ہے، لیکن اس کے علاج کے لیے ٹیبلٹ لیفلاکس استعمال کی جا سکتی ہے۔ اوٹائٹس میڈیا، اوٹائٹس میڈیا درمیانی کان میں واقع سوزش یا انفیکشن ہے۔ اوٹائٹس میڈیا سردی، گلے کی سوزش یا سانس کے انفیکشن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ سانس کی اوپر والی نالی کا انفیکشن اور سانس کی نیچے والی نالی کے انفیکشن کے لیے بھی ٹیبلٹ لیفلاکس استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کمیونٹی سے حاصل شدہ نمونیا جسے کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا کہتے ہیں، اس کے لیے بھی لیفلاکس استعمال کی جاتی ہے۔ سالمونیلسس، ناظرین، سالمونیلسس ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ایک انفیکشن ہے جسے سالمونیلا کہتے ہیں۔ سالمونیلا پرندوں سمیت جانوروں کی آندوں میں رہتی ہیں۔ سالمونیلا عام طور پر جانوروں کے فضلے سے آلودہ غذا کھانے سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ علامات میں شامل ہیں اسہال یعنی کہ موشن، پیٹ میں درد اور بخار۔ علامات عام طور پر انفیکشن کے بعد 12 سے 96 گھنٹوں کے اندر شروع ہوتی ہیں، لیکن انفیکشن کے بعد 2 ہفتوں تک رہتی ہیں، اور اس کی بیماری کا دورانیہ عام طور پر 5 سے 7 دنوں تک رہتا ہے اور 5 سے 7 دن میں یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں انفیکشن آف دی اورل کیویٹی، جسے زبانی گہا کا انفیکشن کہا جاتا ہے۔ زبانی گہا کی انفیکشن ان میں دانتوں کے کیریز، مسوڑھوں کی سوزش، پیریڈونٹل انفیکشن اور پھوڑے شامل ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ ٹیبلٹ لیفلاکس کو لائم ڈیزیز کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لائم ڈیزیز یہ انسانوں میں متاثرہ بلیک ٹنگ ڈیرس
ٹانگریٹکس کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ عام علامات میں بخار، سر درد، تھکاوٹ اور جلد کی خصوصیت پر خارش شامل ہیں، جسے ریتھمیا میگرینس کہتے ہیں۔ اینڈوکارڈائٹس دل کے چیمبرز اور والوز کی اندرونی استر کی جان لیوا سوزش ہے۔ اس استر کو اینڈوکارڈیم بھی کہتے ہیں۔ اینڈوکارڈائٹس عام طور پر انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بیکٹیریا، پھپھوندی یا دیگر جراثیم خون کے دھارے میں داخل ہو جاتے ہیں اور دل کے خراب علاقوں سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ اس کی علامات ہیں جوڑوں اور پٹھوں میں درد، سانس لیتے وقت سینے میں درد، تھکاوٹ، ناظرین فلو جیسی علامات جیسے بخار اور سردی لگنا، رات کو پسینہ آنا، پیروں، ٹانگوں یا پیٹ میں سوجن، دل میں ایک نئی یا بدلی ہوئی آواز جیسے بڑبڑاہٹ، وزن میں کمی، پیشاب میں خون آنا، پیروں کے تلوؤں یا ہاتھوں کے ہتھیلیوں پر درد، سرخ، جامنی یا بھورے چپٹے دھبے، لیکن ان سے درد نہیں ہوتا ان دھبوں میں۔ انگلیوں کے سروں پر دردناک سرخ یا جامنی رنگ کے دھبے یا سیاہ جلد کے دھبے بن جاتے ہیں۔ جلد پر چھوٹے جامنی، سرخ یا بھورے گول دھبے اور آنکھوں کی سفیدی میں بھی دھبے بن سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاج کے لیے ٹیبلٹ لیفلاکس یا انجیکشن لیفلاکس سب سے بہترین حل ہے، اور اس کے علاوہ ٹیبلٹ لیفلاکس یا انجیکشن لیفلاکس کو ایچ پیلوری انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین ایچ پیلوری سے پیٹ میں درد یا جلن رہتی ہے۔ پیٹ کا درد جو آپ کو خالی پیٹ ہونے پر زیادہ ہو جاتا ہے، متلی، بھوک میں کمی، پیٹ میں افارہ، وزن میں کمی، جلد کے اور وزن میں کمی۔ ناظرین ایچ پیلوری کو سادہ لفظ میں معدے کا السر بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے ٹیبلٹ لیفلاکس استعمال کی جاتی ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ ٹیبلٹ لیفلاکس کو جلد کے انفیکشن، اگر جلد پر کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو تو اس کے علاج کے لیے لیفلاکس استعمال کی جاتی ہے۔ ناظرین اوپر ہم نے اس ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ٹیبلٹ لیفلاکس انجیکشن لیفلاکس کو پیراٹائرائڈ بخار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کے لیے تو اسے استعمال کیا ہی جاتا ہے، لیکن پیراٹائرائڈ بخار کے لیے بھی لیفلاکس استعمال کی جاتی ہے۔ پیراٹائرائڈ بخار جیسے محض پیراٹائیفائڈ بھی کہا جاتا ہے، ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو سالمونیلا انٹریکا کی 3 اقسام میں سے ایک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علامات عام طور پر ظاہر ہونے کے 6 سے 30 دن بعد شروع ہوتی ہیں اور ٹائیفائڈ بخار جیسی ہی ہوتی ہیں۔ اکثر تیز بخار کا بتدریج آغاز کئی دنوں تک ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پروستھیٹک جوائنٹس کے علاج کے لیے بھی ٹیبلٹ لیفلاکس استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ مصنوعی جوڑوں کا انفیکشن۔ مصنوعی جوڑوں کے انفیکشن کولے اور گھٹنے کے آرتھروپلاسٹی کے سنگین پیچیدگیاں ہیں۔ اگر کسی مریض میں مصنوعی جوڑ ہوں، ان جوڑ میں اگر انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس انفیکشن کے علاج کے لیے لیفلاکس استعمال کی جاتی ہے۔ ناظرین ٹیبلٹ لیفلاکس کو ٹانسلائٹس کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹانسلس کی سوزش ہے، یہ عام طور پر وائرل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن دونوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ٹانسلائٹس نوعمر بچوں اور بالغ افراد میں عام ہوتا ہے۔ ٹانسلائٹس کی وجہ گلے میں خراش اور نگلتے وقت درد رہتا ہے۔ فرنجائٹس گلے کی سوزش ہے جو گلے کے پچھلے حصے میں ہوتی ہے، اسے اکثر صرف گلے کی سوزش کہا جاتا ہے۔ فرنجائٹس گلے میں خارش اور نگلنے میں دشواری کا باعث بن سکتی ہے۔ ناظرین ٹیبلٹ لیفلاکس یا انجیکشن لیفلاکس کو سیلولائٹس کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سیلولائٹس ایک عام بیکٹیریل جلد کا انفیکشن ہے جو جلد کے متاثرہ حصے میں لالی، سوجن اور درد کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ جس کی وجہ سے چہرے کے جسم کے کسی حصے پر لالی اور سوجن ہو جاتی ہے، لال دھبے بن جاتی ہیں۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ پھیل سکتا ہے اور صحت کے سنگین مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ سسٹائٹس مثانے کی سوزش ہے جو عام طور پر پیشاب کی نالی کے انفیکشن UTI کی ایک عام قسم ہے، جو خاص طور پر خواتین میں اور عام طور پر سنگین تشویش کی وجہ سے زیادہ پریشانی بن سکتی ہے۔ یوریتھرائٹس پیشاب کی نالی کی سوزش ہے، وہ ٹیوب جو مثانے سے پیشاب کو جسم سے باہر لے جاتی ہے، یہ عام طور پر انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس انفیکشن کے علاج کے لیے ٹیبلٹ لیفلاکس یا انجیکشن لیفلاکس استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لیفلاکس کو امپیٹیگو کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امپیٹیگو عام طور پر ایک ہلکا انفیکشن ہے جو جسم پر کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ اکثر بے نقاب جلد کو متاثر کرتا ہے، یعنی کہ جس جگہ پر کوئی کپڑا نہ ہو، مثلا ہاتھ ہو سکتے ہیں، پاؤں ہو سکتے ہیں، گردن یا چہرہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر ناک اور منہ کے ارد گرد، یا بازو یا ٹانگوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی علامات میں سرخ
کھجلی والے زخم شامل ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ دنوں تک صاف فلوئڈ یا پیپ نکلتی ہے۔ سیلولائٹس ایک عام بیکٹیریل جلد کا انفیکشن ہے جو جلد کے متاثرہ حصے میں لالی اور سوجن اور درد کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیبلٹ لیفلاکس یا انجیکشن لیفلاکس کو فرنکولائسس کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، فرنکولائسس بالوں کے پٹک کا ایک گہرا انفیکشن ہے جو پیپ اور نیکروٹک ٹیشو کے جمع ہونے کے ساتھ پھوڑے کی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ متاثرہ بالوں کا پٹک آپ کے جسم کے کسی حصے پر بھی ہو سکتا ہے، نہ صرف آپ کی کھوپڑی پر۔ جب بالوں کا پٹک متاثر ہوتا ہے تو یہ سوجن دکھائی دیتا ہے۔ فرنکولائسس آپ کی جلد پر سرخ ابھرے ہوئے ٹکڑے کی طرح لگتا ہے جو بالوں کے پٹک پر مرکوز ہے۔ اگر یہ پھٹ جائے تو ابر آلود فلوئڈ یا پیپ نکل جاتی ہے۔ فرنکولز عام طور پر چہرے، گردن، ران اور کولہوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ لیفلاکس کو انکمپلیکیٹڈ جینیٹل کلیمیڈیل انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر پیچیدہ جنیاتی کلیمیڈیل انفیکشن کے علاج کے لیے لیفلاکس ٹیبلٹ انجیکشن سب سے بیسٹ میڈیسن ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جینیٹل کلیمیڈیل انفیکشن ہوتا کیا ہے۔ جینیٹل کلیمیڈیا ترقی یافتہ ممالک میں سب سے زیادہ عام طور پر رپورٹ ہونے والا بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ یہ جنسی طور پر منتقل ہونے والا انفیکشن ہے۔ زیادہ تر انفیکشن 25 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو متاثر کرتا ہے۔ جینیٹل کلیمیڈیا ایک جنسی طور پر منتقل ہونے والا انفیکشن ہے جو مردوں اور عورتوں میں پیشاب کی نالی اور ریکٹم کو متاثر کرتا ہے اور خواتین میں اینڈوسرویکس کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اینڈوسرویکس ایک نالی ہے جو اندم نہانی کو بچہ دانی سے جوڑتی ہے۔ خواتین میں انفیکشن زیادہ تر معاملات میں غیر علامتی ہوتا ہے، لیکن یہ غیر مخصوص علامات کا سبب بن سکتا ہے۔ مردوں میں انفیکشن پیشاب کی نالی سے خارج ہونے اور پیشاب کی نالی میں جلن یا ڈسوریا کا سبب بنتا ہے، لیکن 50% تک کیسوں میں یہ غیر علامتی بھی ہو سکتا ہے۔ انفیکشن عام طور پر غیر علامتی ہوتا ہے، خاص طور پر خواتین میں۔ زیادہ تر متاثر لوگ علاج نہیں کرواتے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو کلیمیڈیل انفیکشن برقرار رہ سکتا ہے یا خود بخود حل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ برقرار رہتا ہے اور یہ ختم نہیں ہوتا تو خواتین میں انفیکشن کی اوسط مدت 1.36 سال ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو تقریباً 16% خواتین میں پیلوس کی سوزش کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بانجھپن، ایکٹوپک حمل یا پیلوس میں درد ہو سکتا ہے۔ ناظرین، لیفلاکس کو نان گونوکوکل یوریتھرائٹس کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نان گونوکوکل یوریتھرائٹس کیا ہے، جسے سادہ زبان میں NGU کہتے ہیں۔ NGU سے مراد پیشاب کی نالی کے انفیکشن۔ مردوں میں عضو تناسل کے ذریعے مثانے سے چلنے والی ٹیوب یا خواتین میں لبیہ جیسے پیشاب گزرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سوزاک کی وجہ سے نہیں ہوتا، سوزاک کے علاوہ کسی اور ایجنٹ کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوتا ہے۔ اور ویسے سوزاک کے علاج کے لیے بھی ٹیبلٹ لیفلاکس یا انجیکشن لیفلاکس استعمال کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈوزیج آف لیفلاکس، یعنی کہ ہاؤ ٹو یوز ٹیبلٹ لیفلاکس۔ ناظرین، اورل فارم میں آپ کھانے کے بعد لیفلاکس کھا سکتے ہیں۔ اگر اسے آپ کھانے سے پہلے کھاتے ہیں تو یہ آپ کے معدے کو خراب کر سکتی ہے یا خالی پیٹ لینے پر معدے کے السر کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو پیٹ میں درد یا متلی محسوس ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو فوراً بتائیں، کیونکہ یہ گیسٹرائٹس کی علامت ہو سکتی ہے۔ گولی کو کچلیں یا چبائیں نہیں، اسے ثابت نگل لینی چاہیے۔ لیفلاکس گولی کو کم از کم 1 گلاس پانی کے ساتھ لینا چاہیے اور اسے پورا نگل لیں۔ لیفلاکس گولی کی ڈوز عمر، وزن اور بیماری کی کیفیت پر منحصر کرتی ہے۔ بالغ افراد کے لیے عموماً 500 ملی گرام والی گولی صبح اور شام تجویز کی جاتی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر کی تجویز کردہ خوراک کے مطابق استعمال کریں۔ ڈاکٹر کی تجویز کردہ خوراک سے کم یا زیادہ استعمال نہ کریں اور ڈاکٹر صاحب کی تجویز کردہ مدت تک استعمال کریں، کیونکہ خوراک کی تبدیلی دیگر مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر اس گولی کا استعمال بند نہ کریں۔ انجیکشن لیفلاکس 500 mg میں 100 ml فلوئڈ ہوتا ہے جسے انٹراوینس لگایا جاتا ہے۔ انجیکشن لیفلاکس دن میں عموماً 1 بار تجویز کیا جاتا ہے اور اسے آہستہ آہستہ لگانا چاہیے۔ ایک انجیکشن تقریباً 1 گھنٹے میں ختم ہونا چاہیے اور انجیکشن لیفلاکس 750 mg میں والے انجیکشن میں 150 ml فلوئڈ ہوتا ہے۔ اس انجیکشن کو کم از کم 1.5 گھنٹہ میں لگایا جائے تاکہ کسی سنگین مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے میڈیسن انفارمیشن چینل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔